بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 12 ربیع الاول کے دن روزہ رکھنا کیسا ہے؟ کیا اس دن روزہ رکھنے کی فضیلت زیادہ ہے اور اس دن روزہ رکھنا سنت ہے یا نہیں ہے؟ تو آج کی اس ویڈیو میں 12 ربیع الاول کے دن روزہ رکھنے کے متعلق میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے اور اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی اس کو شیئر کیجیے۔ دیکھیے 12 ربیع الاول کے دن بہت سے لوگ روزہ رکھنے کی خواہش رکھتے ہیں کہ اس دن ہم روزہ رکھنے، وہ اس وجہ سے روزہ رکھنے کی خواہش رکھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ اس دن روزہ رکھنا یہ سنت ہے، اس کی فضیلت شاید بہت زیادہ ہے، وہ اس وجہ سے اس دن روزہ رکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دن پیدا ہوئے ہیں تو ہم روزہ رکھیں گے تو شاید اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ دیکھیے اگر آپ 12 ربیع الاول کو روزہ رکھنا چاہتے ہیں تو آپ خوشی سے رکھ سکتے ہیں، اس دن روزہ رکھنے کی کوئی ممانعت نہیں ہے، آپ روزہ رکھنا چاہیں تو رکھ سکتے ہیں۔ سال کے اندر 5 دن ایسے ہیں جن میں روزہ رکھنا منع ہے، حرام ہے، علماء کرام نے منع کیا ہے۔ وہ 5 دن کون سے ہیں؟ دیکھیے سب سے پہلا دن جو ہے وہ ہے عید الفطر کی دن، پہلی شوال کو جو ہے روزہ رکھنا یہ منع ہے، اور اس کے بعد 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ اور 13 ذی الحجہ جن کو ایام تشریق کہتے ہیں، یعنی عید الفطر کے پہلے دن، عید الاضحیٰ کے پہلے دن اور عید الاضحیٰ کے بعد جو 3 دن مسلسل ہے، 10 ذی الحج، 11 ذی الحج، 12 ذی الحج اور 13 ذی الحج، تو یہ 5 دن ایسے ہیں جن میں روزہ رکھنے سے علماء کرام نے منع کیا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کسی دن بھی آپ روزہ رکھنا چاہیں آپ رکھ سکتے ہیں، اس کے لیے کوئی ممانعت نہیں ہے۔ ان 5 دنوں میں آپ روزہ نہ رکھیں، رکھنے سے علماء کرام نے منع کیا ہے، ممنوع ہے روزہ رکھنا ان 5 دنوں میں۔ اس کے علاوہ آپ سال کے 12 مہینے کسی بھی دن ان 5 دنوں کے علاوہ آپ روزہ رکھ سکتے ہیں، روزہ رکھنے میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ لوگ اس نیت سے روزہ رکھتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کی دن روزہ رکھنا یہ سنت ہے، اس کی فضیلت شاید بہت زیادہ ہے، تو یہ اس نیت سے اگر آپ رکھتے ہیں تو یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ 12 ربیع الاول کی دن روزہ رکھنا کوئی سنت نہیں ہے، اس دن روزہ رکھنا سنت نہیں ہے۔ اگر سنت کی نیت سے اگر آپ روزہ رکھنا چاہتے ہیں یا اس نیت سے اگر آپ روزہ رکھنا چاہتے ہیں کہ فضیلت اس کی زیادہ ہے یا ثواب زیادہ ہے، تو آپ روزہ مسنون روزے رکھیں، وہ روزے رکھیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھے ہیں اور صحابہ کو بھی روزہ رکھنے کی ترغیب دی ہے، وہ روزہ رکھیں، وہ سنت روزے ہیں۔ وہ کون سے ہیں؟ جیسا کہ پیر کے دن روزہ رکھنا، ہر جمعرات کو روزہ رکھنا، یعنی ہفتے میں 2 دن پیر اور جمعرات کو روزہ رکھنا یہ سنت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر پیر کو روزہ رکھا کرتے تھے، اس وجہ سے کہ اس دن میں پیدا ہوا ہوں، اور جمعرات کے دن بھی روزہ رکھتے تھے اس وجہ سے کہ اس دن نامہ اعمال اٹھائے جاتے ہیں، تو میں روزہ رکھوں گا تو میرا نامہ اعمال جب اٹھایا جائے گا تو میں روزے سے ہوں گا۔ تو اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیر اور جمعرات کو روزہ رکھا کرتے تھے۔ اسی طرح ایام بیز کے روزے یہ بھی جو ہے سنت روزے ہیں، ہر مہینے کے ایام بیز کے روزے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی رکھا کرتے تھے، اور امت کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی ہے کہ ہر مہینے کے ایام بیز کے روزے رکھے، ہر چاند کے ایام بیز کے جو روزے ہیں جس کو یعنی چاند کی جو 13ویں تاریخ، 14ویں تاریخ اور 15ویں تاریخ ہے، چاند کی 13ویں، 14ویں اور 15ویں جو تاریخ ہے اس کو ایام بیز کے روزے کہتے ہیں۔ تو ہر مہینے کے یہ 3 دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے اور امت کو بھی ترغیب دی ہے، تو یہ سنت روزے ہیں۔ اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ جو شخص ہر مہینے کے 3 دن یہ ایام بیز کے جو روزے رکھتا ہے وہ گویا کہ پوری زندگی یعنی پورا سال اس نے روزہ رکھا ہو، تو کیونکہ ایک دن روزہ رکھنا یہ 10 دنوں کے بدلے میں حساب ہوتا ہے، تو ہر مہینے کے 3 دن رکھیں گے تو یہ گویا کتنے ہو گئے؟ گویا کہ آپ نے پورا مہینہ رکھا۔ جب ہر مہینے کی جب آپ 3 دن رکھیں گے تو گویا کہ پورا مہینہ آپ روزہ رکھتے گے، تو یہ آپ نے پورا سال روزہ رکھا، گویا کہ آپ نے پوری زندگی روزہ رکھا، یہ صوم الدہر میں آتا ہے۔ تو بہرحال میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مسنون روزے رکھیں، اس کی فضیلت زیادہ ہے۔ 12 ربیع الاول کا روزہ مسنون نہیں ہے، ویسے آپ رکھنا چاہیں رکھ سکتے ہیں، کوئی ممانعت نہیں ہے، کوئی کسی کو منع نہیں کر سکتا کہ اس دن آپ روزہ کیوں رکھ رہے ہیں۔ نفلی روزہ رکھیں، نفل کی نیت سے رکھیں، اس کا ثواب آپ کو ملے گا۔ تو 12 ربیع الاول کی دن روزہ رکھنا نفل کی نیت سے یہ صحیح ہے، سنت کی نیت سے اگر آپ رکھیں گے تو یہ صحیح نہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 ربیع الاول کی دن سنت کی نیت سے نہیں رکھا ہے،
اور نہ صحابہ کو ترغیب دی ہے کہ اس دن آپ روزہ رکھیں۔ ایک تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیدائش کی جو تاریخ ہے یہ ذرا مختلف ہے، کسی نے 8 بولا ہے، کسی نے 12 بولا ہے، کسی نے 9 10 کا بولا ہے، بہرحال پیدائش کی تاریخ یہ مختلف ہے، ان کے اقوال میں اختلاف ہے، تو اس لیے کوئی متعین نہیں ہے، اس وجہ سے اس دن روزہ نہیں رکھا گیا ہے۔ ہاں پیر کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ پیر کے دن میری پیدائش ہے، تو پیر کے دن روزہ رکھا کرتے تھے، تو پیر کے دن آپ روزہ رکھ سکتے ہیں سنت کی نیت سے۔ اور ایام بیس کے روزے یہ سنت ہے، یوم عرفہ کے دن روزہ رکھنا یہ سنت ہے، 15 شعبان کے روزے، 10 محرم 9 اور 10 محرم کے روزے، یہ روزے جو ہیں یہ سنت روزے ہیں۔ عرفہ کے دن کا روزہ اور محرم کا یعنی 10 محرم کا روزہ، اور اسی طرح کیا کہتے ہیں ہر مہینے کے جو ایام بیس کے روزے ہیں، اسی طرح پیر اور جمعرات کا روزہ، یہ روزے جو ہے یہ مسنون روزے ہیں، ان دنوں میں آپ روزہ رکھیں، سنت کے دن سے رکھیں، ان کی فضیلت بھی زیادہ ہے۔ اور اسی طرح ہر شعبان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں زیادہ روزہ رکھا کرتے تھے، اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ محرم کے مہینے میں روزہ زیادہ رکھا کرو، اس کا ثواب جو ہے زیادہ ہے۔ تو ان مہینوں میں اور ان ایام میں روزہ رکھنا یہ مسنون ہے، اس کا ثواب اور فضیلت بہت زیادہ ہے اور دنوں کی بنسبت۔ تو ان ایام میں روزہ آپ سنت کی نیت سے رکھیں گے تو انشاءاللہ ثواب بھی زیادہ اور آپ کو فضیلت بھی حاصل ہوگی اس کی۔ لیکن 12 ربیع الاول کا روزہ پھر آپ سے کہہ رہا ہوں سنت کی نیت سے جو لوگ رکھتے ہیں یہ صحیح نہیں ہے، اس سے آپ کو گناہ ملے گا، ثواب نہیں ملے گا۔ سنت کی نیت سے نہ رکھیں، جیسے کہ آپ کسی دن جس دن آپ کو منع کیا گیا، جیسے کہ سال کے 5 دنوں میں روزہ رکھنے سے منع کیا گیا ہے اور آپ ان دنوں میں روزہ رکھتے ہیں ثواب کی نیت سے، تو یہ ثواب ملے گا؟ ثواب نہیں ملے گا ان دنوں میں روزہ رکھنا، الٹا گناہ ہوگا۔ تو اسی طرح یہ نفلی روزہ آپ 12 ربیع الاول کی دن رکھ سکتے ہیں، کوئی ممانعت نہیں ہے، لیکن سنت کی نیت سے نہ رکھیں، سنت نہیں ہے ورنہ گنہگار ہو جائیں گے۔ مجھے امید ہے کہ یہ میری باتیں آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ پھر بھی اگر 12 ربیع الاول کے متعلق یا اس دن روزے کے متعلق اگر کسی بھائی کا کوئی سوال ہے تو وہ کمنٹ میں لکھ دیں، انشاءاللہ میں اس پر یا ویڈیو بناؤں گا یا اس کا جواب ہی دے دوں گا۔ مجھے امید ہے کہ میری باتیں آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجئے، مجھے اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ سب کو سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر طرح کی مشکلات سے اور ہر طرح کی بیماریوں سے اللہ تبارک و تعالی ہم اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔